بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے اور ٹاپک یہ ہے کہ درود ابراہیمی سے زیارت مصطفیٰ، کیا درود ابراہیمی سے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ممکن ہے؟ تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے، اور زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طلبگار ہے، جو چاہتا ہو کہ اس کی آنکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے ٹھنڈی ہوں، اسے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بکثرت زیارت نصیب ہو، تو وہ درود ابراہیمی کو کس طرح پڑھے، کس تعداد میں پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کن آداب کا خیال رکھے، سوتے ہوئے کن باتوں پر عمل کرے کہ جن کی برکت سے، جن پر عمل کرنے کی برکت سے اسے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت نصیب ہو سکتی ہے۔ تو پہلا سوال یہ کہ کیا آیا درود پاک سے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے؟ اور بالفرض اگر کوئی شخص سب سے افضل درود پاک، درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھتا ہے، تو کیا وہ جلد حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے نوازا جاتا ہے؟ تو دیکھیں، درود شریف کا وظیفہ یہ بابرکت وظیفہ ہے، اس کی یہ شان و عظمت ہے کہ جو بکثرت درود پاک پڑھتا ہے نا، تو کثرت سے، اخلاص سے، ادب سے، محبت سے، عقیدت سے، احترام کے ساتھ، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھنے والوں کو، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور جما کر درود پاک پڑھنے والوں کو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ ویسے تو ہر وہ درود پاک کے جو درست معنی و مفہوم پر مشتمل ہو، اسے پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی برکت سے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے حقدار بن سکتے ہیں، لیکن وہ درود پاک کے جو تمام درودوں سے افضل ہے، جو تمام درودوں کا سردار ہے، کہ جو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پڑھا، حضور کے اصحاب نے بھی پڑھا، حضور کی امت نے بھی پڑھا، حضور کی امت کے علماء نے، مشائخ نے پڑھا، اولیاء کرام نے پڑھا، بڑے بڑے جو ہے وہ غوث، کتب، ابدال اور بڑی بڑی روحانی شخصیات نے پڑھا، جس کی روحانیت، جس کی شان و عظمت، جس کا مقام و مرتبہ تمام درودوں سے زیادہ ہے۔ یہ وہ بابرکت درود پاک ہے کہ جو چاہتا ہو نا کہ اسے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو، تو وہ درود ابراہیمی کی بہت زیادہ کثرت کرے۔ ہر درود سے ویسے تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ممکن ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ درود پاک حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ پیارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بہت زیادہ پڑھا ہے، اور اس کی یہ شان و عظمت ہے کہ جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے، علماء و مشائخ فرماتے ہیں کہ جو اخلاص کے ساتھ، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس پر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے، اور بہت جلد وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے نوازا جاتا ہے۔ تو میں اس ویڈیو میں تعداد بھی بتاتا ہوں، آداب بھی بتاتا ہوں کہ جن پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو زیارت نصیب ہوگی۔ دیکھیں، یہاں پہلے ایک بات بتاتا چلوں کہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی وظیفہ ہم حتمی طور پر، قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی اس کو پڑھے گا اور پڑھتے ہی اسے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ یہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی ہے کہ جس کو اپنی زیارت کا شرف عطا فرما دیں، جسے اپنے دید کا شربت پلا دیں۔ لیکن درود ابراہیمی کی جو تمام درودوں سے افضل ہے، اور اس کی کثرت کرنے والوں کو بہت زیادہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور آئندہ بھی ہوگی انشاءاللہ۔ تو آج میں آداب بھی بتاتا ہوں، تعداد بھی بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ اس تعداد کے مطابق پڑھیں گے، ان آداب کو ملوز خاطر رکھیں گے، تو آپ کو بھی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوگی، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم نوازی فرمائی۔ تو اب بڑھتے ہیں آداب کی طرف۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص چاہتا ہو نا کہ اسے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو، تو اسے چاہیے کہ اخلاص اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے، حرام اور مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرے، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی اور تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے دور ہو جائے، باز آ جائے، اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنی آنکھوں کو اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرام کی ہوئی چیزوں سے دور کر دے، اور تمام بری فحش چیزوں اور تمام گندی چیزوں کو دیکھنے سے اپنی آنکھ کو محفوظ رکھے، بد نگاہی نہ کرے اور فحش مناظر نہ دیکھے، اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرے، اپنے دماغ کی بھی حفاظت کرے، اور دماغ میں بھی کوئی بری چیزیں، جو ایسی چیزیں جو کہ بندہ خود ہی ان کو سوچتا ہے اور ان سے لذت حاصل کرتا ہے، ان چیزوں سے دور رہے۔ اچھا، زیارت کے لیے جلد بازی یا شک و شبہ نہ کرے، بس صبر اور استقامت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس طرح درود پاک پڑھے کہ
گویا کہ خود کو مواجہ شریف کے سامنے تصور کرے، خود کو مدینہ شریف میں تصور کرے، اور تصور کرے کہ وہ مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں موجود ہے، مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہے، اور اس کا پڑھا گیا درود پاک حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سن بھی رہے ہیں، اسے دیکھ بھی رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ رات کو باوضو سوئے، پاک لباس میں سوئے، پاک بستر پر سوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک تصور کرتے کرتے درود پاک پڑھتے پڑھتے سوئے۔ اور بزرگ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 1000 مرتبہ درود ابراہیمی کو اگر 40 دن یا 3 ماہ تک اس جاری رکھے گا، درود ابراہیمی کو توجہ اور ادب اور محبت کے ساتھ پڑھے گا، تو وہ بہت جلد حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے نوازا جائے گا۔